بسم الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے عزیز جان اور شفیق بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری نشست اور حالیہ نشست کے درمیان کافی دنوں کا وقفہ آ گیا، اور جس کی وجہ کوئی ذاتی مصروفیات نہیں تھی، بس اتفاق سمجھیے اور خوش قسمتی سمجھیے کہ اس طرف جو اسٹار جینک چینل ہے وہ اپنے تئیں کافی مصروف ہو گیا اور اس کی مصروفیات بھی بڑھ گئیں۔ میں تو ہم ہی وقت کچھ نہ کچھ اپنی زبان سے کہنے کے لیے اور الفاظ خیر کے لیے تیار رہتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ پھر میں دیسی ڈنڈا کے ساتھ پاکستان نظام انقلاب و اصلاحات کی لگی ہوئی جذبہ اور جد و جہد کے ساتھ ایک مرتبہ پھر احمد جہانگیر حنفی آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج میرے ذہن میں بہت سارے موضوعات تل ملا رہے تھے، لیکن ان کا ایک نشست میں احاطہ کرنا کافی مشکل کام تھا۔ میرے احباب نے کہا کہ آج جو پاکستان میں حالیہ دنوں نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ناکام دورہ تھا، اس پر کوئی اس کی جو پس منظر ہے اور پیش منظر پر بات کی جائے۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہ جب بھی میں اس پر بات کروں گا یا کسی بھی پاکستان میں رونما ہونے والے واقعہ پر بات کریں گے تو کڑیاں جو ہیں وہ اسی مرکز کی طرف جاتی ہوئی نظر آئیں گی۔ یہ پاکستان کی دعوت پر آئے ہوئے کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی اور پھر دورے کو ناکام کرنا، ناکام ہو جانا، اس کا پس منظر بھی مختلف ہے اور اس کا پیش منظر بھی مختلف ہے۔ کیونکہ آج کل آپ ذرا مختلف چینلز پر دیکھیے، جو مبصرین ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور جو ناقد ہیں ان کی زبان کچھ اور کہہ رہی ہے۔ جو پاکستان کا وزیر داخلہ ہے اس کی تو گیدڑ بھبکیوں کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، اور پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے اس کا ایک قدم پاکستان میں اور دوسرا قدم تاجکستان میں۔ اس نے بھی روایتی طور پر محترمہ وزیر اعظمہ جو ہیں نیوزی لینڈ کی، ان سے بات بھی کر دی، لیکن ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا، کیونکہ بحیثیت قوم، بحیثیت ملک اور بحیثیت ملت ہم ایک فریجائل ریاست کی صورت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر ہمارے ترازو، ہمارے پلڑے میں بہت کم وزن ہے۔ سکیل کے حساب سے ہم بہت پسماندہ ہیں۔ ہماری بات بڑی دیر کے بعد جو اہلیان اقتدار ہیں، اہلیان فیصلہ ہیں، ان تک پہنچتی ہے، اہلیان عدل، اور وہ اہلیان عدل ہم میں سے نہیں، وہ دوسری قوموں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے کسی اچھی بات کی، اچھے نتائج کی توقع رکھنا نہایت ہی حماقت کا کام ہے۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اپنے چینلز کا پیٹ نہ بھریے اور اس کے آگے اپنی جو ہے وہ دامن التجا اور دامن آرزو پھیلانے سے گریز کریں اور اپنے آپ کو مضبوط کریں، ایک جری اور دلیر قوم ثابت کریں۔ وہ خود آپ کے پیچھے بھاگتے ہوئے چلے آئیں گے۔ اپنی کمزوریوں کا ازالہ کریں، اپنی کوتاہیوں سے توبہ کریں اور ملک کو ایک مضبوط قوم بنانے میں ایک صحیح مثبت کردار ادا کریں۔ مجھے امید ہے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی، اور اس کے بعد میں اپنے
مقصد کی طرف آ رہا ہوں، میرے دل میں جو بات ہے، جیسے میں نے بولا کہ میں اپنی ہر بات کا آغاز علامہ اقبال کی شاعری سے کرتا ہوں، تو چونکہ طلوع اسلام کا سلسلہ جاری تھا تو طلوع اسلام سے چند اشعار میں پڑھوں گا، لیکن اس سے پہلے میں کچھ 2-3 چیزیں اور بھی 2-4 اشعار اور بھی پڑھوں گا علامہ اقبال سے، جو آج کل کے واقعات کا احاطہ کرتے ہیں۔ تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ خیرت دیکھے اگر دل کی نگاہ سے، خیرت دیکھے اگر دل کی نگاہ سے، جہاں روشن نہ نور لا الہ سے، فقط ایک گردش شام و سحر ہے، اگر دیکھیں فروغ مہر و ماہ سے۔ تو اگر تو شب و روز اسی طرح گزارنے چاہتے ہو تو یہ تو گزر جائیں گے، لیکن جو اصل چیز ہے اگر عقل کی نگاہ سے دیکھو تو یہ پورا جہان جو ہے یہ کلمہ حق اور کلمہ طیبہ کے نور سے فروزاں ہے، روشن ہے، تو ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے۔ تو دوسری جگہ علامہ اقبال اپنے بارے میں کہتے ہیں، یہ تھوڑا سا اور شاندار اور نہایتی لطف اندوز کرنے والا ایک اشعار کا مجموعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں خود بھی نہیں اپنی حقیقت کا شناسا، میں خود بھی نہیں اپنی حقیقت کا شناسا، گہرا ہے میرے بحر خیالات کا پانی، گہرا ہے میرے خیالات کا پانی، مجھ کو بھی تمنا ہے اقبال کو دیکھوں۔ اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں معذرت کے ساتھ، مجھ کو بھی تمنا ہے جہانگیر کو دیکھوں۔ تو اقبال آگے کہتے ہیں کہ مجھ کو بھی تمنا ہے اقبال کو دیکھوں، کہ اس کی جدائی میں بہت اشک فشانی، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، یہ اصل حقیقت ہے، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے۔ تو یہ چند ایک اشعار کا مجموعہ تھا جو علامہ اقبال کہتے ہیں۔ اور اب میں اپنے مقصد کی طرف لوٹ کے آتا ہوں کہ آج تک جتنی بھی نشستوں کا اہتمام سٹار جانک کے اس پلیٹ فارم سے ہوا، میں اپنے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر اور ناظر کہہ کر کہتا ہوں کہ میں نے کہیں بھی مکاری اور اجاری سے کام نہیں لیا، میں نے وہی کچھ بولا جو موجودہ حالات ملت اسلامیہ کا تقاضا تھا، میں نے اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا، اور خدا گواہ ہے کہ میں نے اپنے دین کے ساتھ، اپنی ملت کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ اور اپنے ریاست کے اندر مختلف طاقتوں کا ساتھ کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی۔ میں اپنی طرف سے کسی کی کوئی تضحیک، تحقیر، تمسخر، اس کا کوئی نہ ارادہ تھا نہ ارادہ ہے۔ میں نے 65 کی جنگ کے حوالے سے، 14 اگست کے حوالے سے، یوم دفاع کے حوالے سے بہت ساری باتیں کہیں۔ اب میں اپنی گفتگو، اپنے سخن کا جو زاویہ ہے وہ میں اپنی اس گفتگو کی طرف موڑنا چاہتا ہوں جو میرا صحیح اصلی مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے رسالت، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہبانی اور اس پر پہرا دینے کا کام۔ بہت سارے لوگ جب سے پاکستان بنا اور کہیں سے بھی ناموس رسالت پر، ختم نبوت پر کوئی آنچ اور حرف لانے کی سازش کی گئی تو ملت اور توحید کے پرستاروں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا، فرزندان توحید نے اپنے خون کا نذرانہ دیا، اور وہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ابھی حالیہ 2 سالوں میں جو واقعات رونما ہوئے وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، اور یہ
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا مسئلہ اس طریقے سے لپیٹ کر رکھ دیا گیا گویا یہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ اس پر پاکستان کے تمام ادارے اور خصوصی طور پر ملانے اور مشائخان وقت بالکل چپ کا روزہ رکھ لیا۔ میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی جھولیاں اور اپنے صندوق بھرتے ہو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام مسلمانوں کے کسی بھی مکتبہ فکر ہو، کوئی بھی اسکول آف تھاٹ ہو، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب کے برابر نہیں ہے کہ جب روٹیاں اور رزق بھرنے، لپیٹنے اور سمیٹنے کا وقت آئے تو تم پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہو، اور جب رسالت مآب کی ناموس پر پہرا دینے کا وقت آئے تو پیچھے ہٹ جاتے ہو، حکومت وقت کے ڈراوے میں آ کر دبک جاتے ہو؟ ناموس رسالت پر پہرا دینے کا وقت آ چکا ہے۔ میں نے بیجنگ کے دوران ان حکمرانوں کو ایک وقت دیا تھا، پتہ نہیں میرا وہ پیغام ان تک پہنچا یا نہیں پہنچا، اور شاید میری اس نشست سے جو اس وقت ریاست کے جو اقتدار کے محاسن پر بیٹھے ہوئے، میں ان کو متنبہ کر رہا ہوں کہ رسالت مآب کی ناموس پر پہرا دینے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ مت بھولیں کہ اگر فرانس کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھانے والوں، فرانس کے صدر نے ہمارے رسول اکرم کے خاکوں کو اپنی قومی عمارتوں پر لہرایا، ذلت کا مظاہرہ کیا، پاکستان کی قوم سے ایک طوفان اٹھا، تم لوگوں نے اس طوفان کو دبانے کی کوشش کی اور ان کو زور سے طاقت کے بل بوتے پر دبا دیا، بات ختم ہو گئی۔ مگر بات ختم نہیں ہوئی، بات تب ختم ہوگی جب فرانس کے اس سفیر کو پاکستان سے بلا مشروط دفع کیا جائے گا۔ اگر تم میری آواز کو بھی دبانے کا ارادہ رکھتے ہو تو آ جاؤ، میری آواز کو دبانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لاؤ، میں بھی اپنے تمام وسائل بروئے کار لاؤں گا۔ میں ریاست کے خلاف، کسی ادارے کے خلاف کوئی بغاوت کی بات نہیں کر رہا، میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور آپ کی نبوت اخروی پر پہرا دینے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بات بغیر کسی طمع، بغیر کسی لالچ کے، میں ان تمام مشائخ جو کبھی جی ایچ کیو کا پھیرا لگاتے ہیں، کبھی پارلیمنٹ کا پھیرا لگاتے ہیں، کبھی مختلف جوڈیشریز کا، ہمارے ہاں نہ تو جوڈیشری کی کوئی اہمیت ہے، نہ ہمارے ہاں کسی ملٹری بیوروکریسی کی اہمیت ہے، نہ ہمارے ہاں کسی سیاسی گماشتے کی کوئی عزت اور تکریم ہے، صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور ان کی عزت ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے سامنے نہ جوڈیشری ہے اور نہ ہمارے سامنے کوئی ملٹری بیوروکریسی ہے، نہ ہمارے سامنے کوئی سول بیوروکریسی ہے، یہ سب زیرو ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر پہرا دینے کی بات آتی ہے اور یہ ہمارے ساتھ ہیں تو پھر ہمیں انہیں سلام ہے، ہمارا انہیں سلام ہے، ہم ان کی عزت بھی کرتے ہیں، ہم ان کی تکریم بھی کریں گے، ہم ان کے لیے شانہ بہ شانہ کھڑے ہو کر خون کی قربانی کی بھی بات کریں گے۔ اقبال کہتے ہیں سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ یہ وقت آ چکا ہے، یہ ڈرنے کا وقت نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو ایک ملت اور ایک قوم ثابت کرنے کا وقت ہے۔ ولایت جس کی تم جوتیاں چاٹتے ہو، جہاں تمہارے بڑے بڑے فنڈز ہیں، یہ شریفہ نوازہ کمپنی اور یہ الطافہ اور یہ زرداری ان کے اکاؤنٹس ہیں، اور تم ان کی جوتیاں چاٹنے کے لیے کوئی لمحہ ضائع نہیں کرتے۔ ابھی بھی 1947 کے حساب سے انہوں نے ہمیں بلین آف ڈالرز دینے ہیں، لیکن تمہارے
सीनों में इतनी जुर्रत नहीं, क्योंकि तुम उनकी जूतियों के मुरीद हो। हिंदुस्तान ने उस वक्त हमारा बेशुमार सरमाया दबाया हुआ था, हमें वापस नहीं किया गया। हमें ताकत के जोर पर और बनिए और उन हिंदू गाय का पेशाब पीने वालों को बंदूक उठाना हमने सिखाया, और आज वो हमारा ही खून करने पर तुले हुए हैं, हमारे ही बहन भाइयों को नजरबंद किया हुआ है। चलिए मैं जरा आगे चलता हूं। इकबाल कहते हैं यही मकसूद फितरत है, यही रमज़े मुसलमानी, अखुवत की जहांगीरी, मोहब्बत की फरावानी। सुन जरा, बुताने रंग खूं को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न तूरानी रहे बाकी, न ईरानी न अफगानी। ये क्या हो गया तुमको? कोई प्रो ईरान, कोई प्रो अफगानिस्तान, कोई प्रो सऊदी अरेबिया। अरे जालिम की औलादो, सिर्फ और सिर्फ प्रो नामूस रसालत हो जाओ, सब कुछ तुम्हारी कदमों में आ जाएगा। इकबाल तो आज से कई अशरे पहले कह चुके हैं, और उनका एक शेर है, और उसी शेर पर मैं अपनी इस गुफ्तगू का इख्तिताम भी करूंगा कि जो करनी है जहांगीरी, मोहम्मद की गुलामी कर। जो करनी है जहांगीरी, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जवाब शिकवा का आखिरी शेर है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लोह कलम तेरे हैं। और वो जो पहला मिसरा मैंने पढ़ा कि जो करनी है जहांगीरी, मोहम्मद की गुलामी कर, अरब का ताज सर पे रख। जो करनी है जहांगीरी, मोहम्मद की गुलामी कर, अरब का ताज सर पे रख, खुदा वंदे अजम हो जा। जो करनी है जहांगीरी, मोहम्मद की गुलामी कर, अरब का ताज सर पे रख, खुदा वंदे अजम हो जा। ये सारी ताकतें, ये सारी करिश्मा साजियां, ये सारी मोहब्बतें और सारी तवानाइयां सिर्फ और सिर्फ नामूस रसालत के साथ वाबस्ता है। अगर नामूस रसालत नहीं है तो फिर ये सारा कुछ ये खाली है, ना चमन है, ना गुलिस्तान है, ना गुल है, ना सबा है, ना बाद नसीम है। तो इस नशिस्त का खात्मा इसी दुआ के साथ किया जाता है कि मुल्क के अंदर जितना भी मफाद परस्ती की लहर है, खुदा के लिए इसको कुर्बान कर दीजिए अपने मुल्क की वफा पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज़ पर, और फिर इसके नताइज देखिए। और खुशहाली किधर से आती है, कहाँ से नाज़िल होती है? फरिश्तों की इमदाद, अल्लाह की इमदाद खुसूसी, ये सब चीज़ें नामूस रसालत के साथ वाबस्ता है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।